جب جیو بند ہو جاتا تھا, کوئی پرابلم میں ہوتا تھا, تو آپ کے تھرو جو ہے وہ معاملات ہاں بہت سارے منتیں سماجتیں میں بھی کرتا تھا, معافیاں شافیاں ہم جیو کے لیے مانگتا تھا. اسلام آباد میں بھی آ کے تو میرے خیال سے میرے خیال 150 روپیہ تھا, 3 ایک بیگ ٹوٹا ہوا بیگ تھا, 2-3 جوڑے کپڑوں کے تھے. جن فیض حمید جو آج سب کے لیے برا ہوا ہے, یہ تو فیض یاب کون ہے جو ان سے فیض یاب نہیں ہوا. اتنے کلوز آپ کے ریلیشن تھے باجوہ صاحب سے بھی, جنرل فیض سے بھی. اسٹیبلشمنٹ سے کیا حالات ہیں آپ کے؟ میرا دماغ جو یوز ہوا ہے وہ نکال لیں, نواز شریف اور زرداری صاحب کا جو یوز ہوا دماغ نکال لیں, تو میرے خیال سے میرا زیادہ ہوگا. کیونکہ آپ کی فوج سے اتنی محبت تھی, فوج کا عشق اس وقت عمران خان تھا, تو آپ کی بھی جو ہے وہ محبت عمران خان ہو گئی. اس حوالے سے تو پھر شہباز شریف مجھے اس کی تصویریں مجھے اپنے کمرے میں لگانی چاہیے. کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ نہیں, ایک دم سے آپ جنگ میں لکھنا شروع کر دیا, پہلا ہی آپ کا چھکا رپورٹ کارڈ میں جیو پہ لگ گیا. پیراشوٹر صحیح کہتے ہیں. نہ مجھے کوئی پسند ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 سے جاؤں, کیونکہ 3 اور بھی ہیں, 1 2 3 بھی ہیں. ایک جیل میں بند عورت, کینسر کی سروائیور, بیمار عورت, اس کی سیٹ لے کے ہضم کر کے تو اور آلو گوشت کی طرح کھا گیا ہے. PDM 1 PDM 2 میں شہباز شریف کی کارکردگی بدترین رہی ہے کہ لیجنڈ آف مولا جٹ میں ماہرہ خان کی پرفارمنس بری رہی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ٹھنڈے نان گرم پکوڑے 1 یا 2 روپے کا ہوتا تھا, وہ میرا زندگی کا سب سے تھا, وہ میں کبھی نہیں کھا سکا. پاکستان سے باہر اگر آپ کا کوئی بندہ ہے تو عمران خان ہے, ایک بندہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, ادا پجا بھٹو صاحب اور عمران خان, باقی سارا تو چھان پورا ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے اتنی غربت دیکھی ہے, اتنی غربت دیکھی ہے کہ آئی لو اٹ. خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوئی 5-6 مرتبہ عمران خان کے یہاں سے چائے پینے کا بھی موقع ملا. اچھا, زبردست. اور کوئی ساتھ اس کے بسکٹس وغیرہ بھی, یہ وہ بھی ملے. ہاں وہ بھی ملے. موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ سے زیادہ پروفیشنل اور دبنگ چیف ہیں. ہاں کے علاوہ اگر کوئی آنسر دینا ہے آپ نے تو سوچ کے دیجیے گا. بلیو بھی مجھے کوئی 11-12 ملکوں سے شادی کی آفرز ہیں. تو پھر آپ نے کیا سوچا, اتنی آفرز آ رہی ہیں تو میری ماں نے قریبی ایک دربار پہ جا کے منت مانگی. اچھا. کہ یہ شرارتیں کرے تو میں فلاں منت پوری کروں گی. اس کے بعد میں ساری لائف میں نقصان کرتا آیا ہوں اب تک. ہم ایک بار جیتے ہیں, ایک بار مرتے ہیں, شادی بھی ایک بار ہوتی ہے اور پیار بھی ایک بار ہوتا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کچھ حاسد لوگ ہوتے ہیں اپنے ارد گرد جو پائے جاتے ہیں, جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نظر لگاتے ہیں. یہ جو آپ کی ٹک ٹاک ویڈیوز آ گئیں, کس نے پھنسا دیا آپ کو ٹک ٹاک میں؟ 8 سال ہو گئے ساڈے 1 وے افیئر نوں, ہن تے نکاح کر لے پریت تو میرے نال ویاہ کر لے. انگریزی میں اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, جس کو آپ آئیں بائیں شائیں کہہ رہے ہیں نا, اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں. 2-4 سال اگر آپ چھوٹی ہیں تو اس میں کس کا یہ فائدہ تو نہ اٹھائیں. پارکوں میں بھی سویا, ریڑیاں بھی لگائیں, سبزیاں بھی بیچیں. سبزیاں بیچیں ایکچولی میں, مطلب ریڑی لگائی آپ نے؟ ہاں, بہت اچھی سبزی بیچتا تھا. فردوس آپا نے کہہ دیا تھا یہ تو بیکری میں کام کرتے تھے, تو وہ کیا کہانی تھی؟ میری بیگم کی کال آئی, دیکھا موبائل اور میوٹ پہ کیا. دوسری کال آئی, جب تیسری آئی تو میں نے لیفٹ رائٹ دیکھا, دائیں بائیں, اور سوچا کہ پھر تو نہیں پکڑیا گیا, پھر تو نہیں پھڑیا گیا. ہیلو, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کے میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی کہانی کسی مووی سے کم نہیں ہے. ایک چھوٹے سے علاقے میں غربت کے سائے تلے انہوں نے اپنا بچپن گزارا. کم عمری میں ہی انہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا, پھر سوتیلی ماں کے ناگوار رویے بھی برداشت کیے, بہن بھائی ان سے علیحدہ کر دیے گئے. اور غربت ایسی تھی کہ کبھی سبزی کی ریڑھی لگائی تو کبھی کوئی اور جاب کر کے اپنا پیٹ پالا. پھر کسی مووی کی ہی طرح آنکھوں میں خواب لیے ایک بڑے شہر اسلام آباد آئے, لیکن یہاں بھی مشکلیں کچھ کم نہ تھیں. اب اس کو ان کا ٹیلنٹ کہیں, ان کی لگن کہیں, یا پھر قسمت, کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے لیے نہ صرف پیسہ کمایا, نہ صرف خود کو فائنینشلی اسٹیبل کیا, بلکہ اپنے منفرد انداز بیاں سے انہوں نے بے حد نام بھی کمایا. ہمارے یہاں یوزولی جو سیاسی تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل لیننگ, اپنی جو سیاسی وابستگیاں ہیں اس کا اعتراف کرنے سے کتراتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی پسند اور ناپسند کا کھل کر اظہار کیا ہے, اور شاید یہی ان کی کامیابی کی وجہ رہی ہے. لیٹس ویلکم ارشاد بھٹی صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب. بہت شکریہ. اتنا تو اب مجھے بھی نہیں یاد تھا جتنا آپ کو یاد تھا. ریسرچ اتنی اسٹرانگ ہے نا, کیا کریں, ریسرچ کرنی پڑتی ہے بڑے آدمیوں کے لیے. لگتی نہیں ہے آپ کی اتنی محنت کرتے. اتنی محنت بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں آپ. آج کل جو ہے وہ آپ اڑ رہے ہیں, کبھی آپ کا لک ایک جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے,
پہلے میں ریسرچ کر رہی تھی, جو میں محنت کرتی ہوں وہ میں کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ آپ کی لک ہی الگ تھی. اب آپ کا گیٹ اپ چینج ہو گیا ہے, کبھی آپ باہر ملکوں میں گھومنے جا رہے ہیں تو اڑ رہے ہیں کہیں پہ, کیا ماچ رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ ہاں بس ڈیمانڈ اتنی ہے. اور دوسری بات ہے جو آپ ہیں, آپ لوگ ہیں شادی شدہ, یہ جو دوسرے ہوتے ہیں اور اولڈ کپل 50-50 ڈرامہ جو نہیں اس کے جو اس کے کپل, اور ہم ہیں سنگل لوگ, کمارے لوگ, تو ظاہر ہے اس کا پرابلم. جیلس بھی کرتے ہوں گے لوگوں کو. اوف اتنی نظریں لگ کے اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. ہاں بڑی یہ کچھ حاسد لوگ ہوتے ہیں اپنے ارد گرد جو پائے جاتے ہیں, جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نظر لگاتے ہیں. ہاں تو آپ نے آج کل لک ہی ایسی بنائی ہوئی ہے, مطلب ریورس میں, اس عمر کے اس حصے میں آپ ریورس میں جا رہے ہیں کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہاں یہ بڑا ایک مزے کا ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. کبھی بھی جب آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بات کریں کہ کدھر جا رہا ہوں میں. ایک دوسرا, آپ کی زندگی میں آپ سے جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کو آپ سے آدھی عمر کا ہونا چاہیے. اس کی کیا لاجک ہے؟ یعنی آپ بھی ینگ ہو جائیں گے نا. اچھا اوکے. مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ میچ کرنے کے چکر میں. صحیح. تیسرا یہ کہ اگر وہ آپ کی کیئر کرے, آپ کو ان کرے کہ یہ آج یہ کلر ان ہے, اس کے ساتھ یہ کلر ان ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ملا کے آپ کو واپس ریورس گیئر لگاتی ہیں. ہاں تو ابھی تو آپ شادی شدہ کپل پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے, تو مطلب چاہیے نا, کپل تو چاہیے. نہیں وہ والا کپل نہیں. اچھا وہ والا کپل نہیں, وہ تو بورنگ کپل. آئی ہیٹ اٹ. اچھا میں اس پہ بات کروں گی مزید, آپ کی یہ جو آج کل چینجز جو آپ میں نظر آ رہی ہیں, تھوڑا فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ مووی سے کم کہانی نہیں تھی. میں دیکھ رہی تھی ایک جگہ آپ نے بتایا تھا کہ بہت ہی کم عمری میں آپ نے جو ہے اپنی ماں کو کھو دیا تھا, اور بہت ہی اس پہ غربت بھی تھی آپ کی زندگی میں, اور اس پہ یہ کہ آپ کی جو سوتیلی ماں ہیں ان کا رویہ تھوڑا ناگوار تھا, آپ اس سے بھی گزرے, تھوڑا سا بتائیے گا اس بات. ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا یہ کہانی میں جب دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کی ہے. بہت سارے جو لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. لوور مڈل کلاس مطلب غربت سے آتے ہیں, مطلب غربت ہوتی نہیں ہے مگر ان کے لیے ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. میرے لیے اس لیے تھی کہ میں اسکول گوئنگ نہیں تھا. مجھے یاد ہے, میں اکثر بتاتا ہوں کہ جب میری والدہ اللہ کے پاس گئیں تو میں نے اس کے تیسرے دن بعد اسکول جانا تھا. وہ اس وجہ سے کہ میری والدہ نے وہ جو ایک گاؤں کی اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے, ٹاٹ والے اسکول کی, اس کی یونیفارم تیار کر کے رکھی تھی. میرے لیے پنجیری بنا کے رکھی تھی. پنجیری اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں دیسی گھی میں 4 دالیں مکس کر کے, مغز اور وہ بادام شدام, تو پنجیری بنا کے رکھی تھی کہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے. مجھ سے وہ بہت محبت کرتی تھی, اور میں بہت شرارتی تھا. اور شرارتی اس وجہ سے بھی تھا کہ شاید میں جب پیدا ہوا تو میں بالکل کوئی موومنٹ میری زیادہ نہیں تھی. تو میری ماں نے قریبی ایک دربار پہ جا کے منت مانگی کہ یہ شرارتیں کرے تو میں فلاں منت پوری کروں گی. وہ جیسے ہوتا ہے کہ کھانا کھلاؤں گی یا کچھ بھی. تو اس کے بعد میں ساری لائف میں نقصان کرتا آیا ہوں اب تک. اچھے بھلے چیزیں ہو جاتی ہیں, مجھ سے نقصان ہو جاتا ہے, شرارت ہو جاتی ہے. ہاں ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ اسے, میری ماں کو جنت میں ہوگی. تو وہ ماں گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں بالکل ایک عجیب و غریب ایک رات تھی, جس رات مجھے یاد ہے کہ ہم بس میں واپس آئے. پنڈی بھٹیاں ایک شہر ہے, اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا, اب تو کافی بڑا ہو گیا, اب تحصیل ہو گیا. تو اس کے ہاسپٹل میں مجھے یاد ہے ماں کو لے کے گئے تو اچانک میری ماں نے میری طرف دیکھ رہی تھی, میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ آخری لمحے تھے. تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل چینج ہو گیا. یعنی مجھے لگا کہ جیسے کوئی بھی نہیں رہا. اور وہ بڑا ایک مومنٹ تھا. وہ مجھے 2 مرتبہ, ایک تو جب میری ماں کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, اور پھر جب میرے بچوں کی ماں کو, میری بیوی کو قبر میں اتارا جا. یہ حالانکہ میرے والد فوت ہوئے, میرے بہت سارے قریبی دوست گئے, بہت سارے رشتہ دار گئے, لیکن یہ 2 مومنٹ ایسے تھے کہ بیگم کا تو میں ایسا تھا کہ یعنی میں جب قبر میں اترا, اس کا کفن کا اوپر کھول کے آخری جپھی ماری لیٹ کے. پہلے اس سے پہلے میں لیٹا تھا قبر میں بیگم کو لٹانے سے پہلے, کیونکہ وہ بیڈ پہ جب لیٹتی تھی تو تھوڑی سی بھی چیز لگتی تھی تو وہ اٹھ جاتی تھی. بہت امیر خاندان کی تھی, میں بہت غریب تھا, مجھ سے شادی کی اس نے. تو وہ
اس کو کمفرٹیبل بڑا سونے کے لیے اس کو بڑا کمفرٹیبل چاہیے تھا. تو میں لیٹا قبر میں کہ کوئی نیچے وہ 19-20 تو نہیں ہے. تو مجھے جب کوئی نہیں لگا, صاف کیا, تو جب اس کو لٹایا, اس کو آخری جب بھی ماری اور آخری اس کے ماتھے پہ چوما, تو وہ ایک لمحہ, اور وہ جو والدہ کو میں اس طرح اوپر سے دیکھ رہا تھا, چھوٹا تھا ظاہر ہے, مجھے کسی نے قبر پہ تو میں تھا لیکن اندر نہیں جانے دیا. تو وہ 2 لمحے میری زندگی کے 2 لمحے ہیں کہ جو ہر وقت فلیش بیک کرتے رہتے ہیں. عید ہو, سوگ ہو, غم ہو, خوشی ہو, کچھ بھی ہو, وہ 2 لمحے 2 میری آنکھوں میں اس طرح کر کے گزرتے ہیں اچانک ایک جھماکے کے ساتھ. تو خیر بیگم وہ والدہ گئیں, تو اس کے بعد جیسے گاؤں میں ہوتا ہے, میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ 3 بچے ہیں. مجھ سے میرا چھوٹے بہن تھی, اس کے بعد بھائی تھا. بھائی تو میرے خیال سے کوئی 2 سال کا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ 3 بچے ہیں, آپ کی شادی کرنی چاہیے آپ کو. وہ جیسے ہوتا ہے, تو کوئی تقریباً 2-1 سال بعد میرے والد نے شادی کر لی, اور شادی بھی وہیں کی جہاں میری والدہ کی برادری سے. تو لیکن وہ شاید اس وقت یہی تھا, میں اپنی دوسری والدہ کو کوئی کہنا نہیں چاہتا, شاید اس وقت یہی تھا کہ زمین اور یہ اور وہ, تو یہ تو وارث ہیں, تو فلانا ہے. تو حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ زمین بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی تھی. تو انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو فلموں میں ہوتا ہے, پرانی محمد علی اور ندیم کی فلموں میں, اور وحید مراد صاحب کی جو پرانی فلموں میں جیسے ماں کرتی ہے. مجھے تو بیٹا مووی یاد ہے. ہاں, بیٹا دھک دھک کرنے لگا. ہاں وہی والی. مجھے پتا تھا تو وہ خیر بہت وہ, اور ہوا اس میں والدہ, ظاہر والد مجھے لگتا ہے کہ والد نے ہمارے لیے شادی کی, وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. لیکن جس دن والد نے شادی کی اس دن میرے والد بھی چلے گئے. اب جب میں سارا ایک کرتا ہوں نا, تو پھر اس کے بعد, لیکن آپ بہت چھوٹے تھے, آپ فیل کر سکتے تھے کہ آپ کے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. میں چھوٹا نہیں رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ جس دن میری ماں گئی تھی, جب اگلے دن میں 1 یا 2 دن بعد میں بہت بڑا ہو گیا تھا. مجھے چیزیں بہت زیادہ سمجھ آنے لگ گئی تھیں, اور یہ محرومیاں, غم, دکھ, تکلیف آپ کو میچیور کر دیتے ہیں. میرا بچپن کہیں کھو گیا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ میری جو تھی بہن, اس کو میری خالہ لے گئی, میری جو بھائی تھا اس کو میری نانی لے گئی, اور میں وہ والد کے دادکوں کی طرف رہ گیا. اچھا. تو میں نے وہ تو بڑے پھر بھی مجھ سے زیادہ کمفرٹیبل رہے, لیکن میں نے بڑے دھکے کھائے. پھر کبھی ان کو تھوڑی سی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ میرے اٹھا کے سامان باہر پھینک دیتے تھے, ادھر سے کوئی بات ہوتی تو وہ اٹھا کے سامان پھینک دیتے تھے, ادھر سے کوئی بات ہوتی تھی وہ اٹھا کے سامان. تو پھر وہ فاقے, ناکے, دھماکے, اور وہی چلتے رہے. اور بہت, یعنی اللہ کا شکر ہے میں نے اتنی غربت دیکھی ہے کہ آئی لو اٹ. کہ میری 5 سال آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک یونیفارم میں, اور وہ یونیفارم پھٹ جائے, اور آپ نے اوپر سے اس کو کوئی سی کے بھی نہ دے, پھر آپ نے اس کو اوپر سے وہ خود اس کو کیا ہوا ہو, باندھا ہوا ہو, اور اوپر گرم چادر لی ہو گرمیوں میں چھپانے کے لیے. اور ہم جب اسکول سے نکلتے تھے تو وہ ایک جہاں سے بس پہ چڑھ کے 6 کلومیٹر واپس آتے تھے, تو ادھر ایک پکوڑوں والا ہوتا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ٹھنڈے نان, گرم پکوڑے, 1 یا 2 روپے کا ہوتا تھا. وہ میرا زندگی کا سب سے تھا, وہ میں کبھی نہیں کھا سکا کہ یہ کاش میرے پاس بھی 1 روپیہ یا 1.5 روپیہ اس وقت ہوتا تو میں یہ نہیں کھا سکا. تو وہ اس محرومی, اس سارے کچھ میں گزرتے, یعنی عجیب و غریب مجھے یاد ہے کہ میں زمین پہ بھی, باہر بھی سویا, پارکوں میں بھی سویا, بینچوں پہ بھی سویا, ریڑیاں بھی لگائیں, سبزیاں بھی بیچیں. تھوڑا بتائیے گا, سبزیاں بیچیں ایکچولی میں, مطلب ریڑی لگائی آپ نے؟ ہاں میں بہت اچھا سیل, میرا مطلب ہے بہت اچھی سبزی بیچتا تھا. ہاں ریڑی, آپ سوچئے کہ یہ لاہور کا ہے, لاہور میں وہ مزدوروں کے ساتھ بھی وہ جیسے ہے نا, وہ کام چور تو میں شاید تھا, لیکن مزدوروں کے ساتھ بھی کام کیا. باقی وہ کہتے ہیں مسجد میں بھی صفائی کی, اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ریڑیاں لگا کے بھی, وہ جو سبزیاں زمین پہ لگا کے بھی, وہ بھی ڈاکٹروں کے پاس وہ جو ان کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا.
इंजेक्शन भर के ले आ, तो दवाइयाँ ले आ, तो फलाना फलाना। अच्छा, वो भी काम हाँ किया। वो भी किया। ज़बरदस्त। मतलब ऐसे, लेकिन ऐसे हालात हों तो लोग ज़्यादातर टूट जाते हैं, जैसे आपके हालात थे, गुर्बत, माँ का चले जाना, इस तरह से बिल्कुल बहन भाई आपसे अलग हो गए, उस पर इतनी इंतहा की गुर्बत देखी। और ये बड़ी हैरानी की बात है वैसे कि जिस तरह से आप अपनी पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो खुल कर बयान करते हैं अपने तज्ज़ियों में, इसी तरह आप अपनी गुर्बत के किस्से भी जो है वो खुल कर बयान करते हैं, उसमें आप शर्माते नहीं हैं। और मैंने देखा है अक्सर लोग जो है वो घबराते हैं, कतराते हैं अपना कोई इस तरह का बैकग्राउंड बताने से, लेकिन आपने अक्सर जब भी मौका मिला है, प्लेटफॉर्म्स मिले हैं आपको, आपने ये ज़रूर बयान किया है। हाँ आप कैसे ये कैसे हुआ कि आप टूटे नहीं, और आपकी कोई मोटिवेशन क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इस तरह से चला रही थी? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझ पे कोई हाथ था, मेरी माँ की कोई मांगी दुआ थी। मुझे लगता है मैं उस वक़्त से लेकर आज तक जो कुछ भी, अगर इसमें कुछ भी आप सक्सेस का एस कर लें, कामयाबी का काफ कर लें, तो ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं चलता रहा, मैं नशेई भी बन सकता था, चरसी भी बन सकता था, फीमी भी बन सकता था, क्रिमिनल भी हो सकता था, जेब कतरा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मैं चलता रहा, कोई ना कोई दुआ थी, कभी भी मुझे हौसला नहीं आ रहा। मैंने किसी भी लम्हे में दो दिन भूखा रहा, कभी नहीं हुआ। और कुछ यानी कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं हर वक्त चलता रहता था, हर वक्त पैदल होता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एक कोई ना कहीं ऐसा मुझे फील होता था कि ये जो दुनिया है, ये मुझे पैसे का कभी भी नहीं रहा, ओहदे का कभी भी नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना पैसा होगा। हाँ, एक मुझे शुरू से ही रहता था कि मैं ऐसा हो जाऊं कि सारे मुझे सारे जाने। अच्छा, सारे मुझे पहचाने। आपको। हाँ, अगर मैं यानी मुझे लगता है कि मैं अगर इस फील्ड में ना आता, ये जो न्यूज़ का है या इसमें, तो हो सकता है मैं कोई टूटा भज्जा एक्टर होता। हाँ, कोई यानी किसी फिल्म, जितनी भी फिल्में उसमें कहीं ना कहीं हीरोइन का अब्बा या बेटा या कोई भाई या कोई हीरो का वही जो पहले सीन में मारा जाता है, जिस पे पूरी फिल्म चलती है। अच्छा, ये आपको पता है कि हीरो का रोल नहीं मिलना? हाँ, मुझे डेफिनेटली पता है। ये वो उधर की दुनिया है, इंडिया की, जहाँ नाना पाटेकर भी हीरो हो सकता है, जहाँ इरफान खान भी हीरो हो सकता है, जहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हीरो हो सकता है। यहाँ तो हीरो या सुल्तान राय साहब हैं या शान है। और मैं बहुत दफ़ा सुनाता हूँ कि अंजुमन मेरी बड़ी फेवरेट होती थी, और मुझे सुल्तान राय बड़ा जहर लगता था उसके साथ, और हालांकि उसको कोई रिस्पांस भी नहीं, क्योंकि आप खुद को इमेजिन करते थे खुशी उनके साथ। ये थी कि सुल्तान राय साहब रिस्पांस नहीं, यानी जगह खाली है। लेकिन दुख ये था कि हर वक्त उसी के साथ। फिल्म की रिक्वायरमेंट थी। नहीं, मैं फिल्म कोई नहीं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, गरीब जो होते बड़े प्रैक्टिकल लोग होते। तो मुझे ये बताएं, फिर आप किसी मूवी ही की तरह जो है वो आप बड़े शहर इस्लामाबाद आए, आपने सोचा? मैं इसलिए लाहौर से निकला कि लाहौर हर चौथी गली में मुझे याद है कि मैं एक असिस्टेंट होता था एक हलीम वाली रेडी पे। अच्छा। वो मुझे रोटी देता, रोटी, और मेरे जैसे ही था, मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, और उसका भी सेम कोई स्टोरी मेरे जैसी थी, तो हम रहते भी इकट्ठे थे। तो मुझे हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई काम करते कोई पिंड का बंदा देख लेता था। तो मैंने कहा ये बड़ी मुसीबत है कि यानी क्या करूं। हाँ, अली बख्श अजमेरी, दाता बख्श के मज़ार पे बड़ी रातें गुजारी हैं। अच्छा। वहाँ रोटी मुफ्त मिल जाती होती थी, और बहुत सारे मज़ार हैं, बहुत सारी वो रातें मुझे याद हैं। वो जो मजजूब सारे टाइप होते थे, मैं मज़ार के साथ बैठा होता था, वो दुआएं जो आके देते थे कि फ़िक्र नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी मेरे ज़ेरे में, उनके चेहरे आते हैं कि वो अपनी दुनिया में मस्त, और दुआ देनी कि जा तू बड़ा बड़ा बंदा बनेगा। ऐसी अजीबो गरीब का जो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि होती क्या। तो फिर बेसिकली अपने रिश्तेदारों से बचने के लिए आपने सोचा मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद में भी आके तो मेरे ख्याल से 150 रुपया था। एक बैग, टूटा हुआ बैग था वो जो इधर लटकाते हैं, और 2-3 जोड़े कपड़ों के थे। और बस फिर यहाँ आके मैंने मैट्रिक कर ली थी, बल्कि FA कर ली थी प्राइवेट। तो बस फिर यहाँ आके तो शुरू किया। मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था, पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने यहाँ के कहा क्या करूँ। एक किसी स्कूल में वो जो होता है टीचिंग शीचिंग, उधर CV देता रहा, और दूसरा अखबारों में देता रहा। जो उस वक्त अखबारों का दौर था, अभी PTV होता था। जंग, नवाए वक्त, एक ख़बरें अखबार,
اور بس. اچھا، ایک اور ٹریجڈی جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا جو آپ کی لائف میں ہوئی، کسی بھی مرد کی زندگی میں 2 عورتوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، ماں کا جن کی دعاؤں کو آپ اتنا کریڈٹ دیتے ہیں، اور پھر بیوی کا. اور میں نے اکثر سنا ہے آپ نے اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ان کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں اس چیز کا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، آپ کو سپورٹ کیا، آپ کے ساتھ تھیں. ایسا فیل ہوتا ہے آپ چھوٹے تھے، ایسی عمر میں تھے، آپ سے آپ کی ماں جو ہے وہ لے لی گئیں، اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں. پھر آپ کا بچہ بھی بہت ینگ تھا، چھوٹا ہے، اور آپ کی بیوی بھی ایسے وقت پہ چلی گئیں. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے بھی، اور اسپیشلی بچوں کے پرسپیکٹیو سے بھی؟ بہت مشکل تھا. شاید اتنا مشکل جب میری ماں گئی تو اس وقت اتنا مشکل فیل نہیں ہوا. میں اس شاید اتنا نہیں تھا مجھے فیل ہو رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن اس نے تو مجھے گھما کے رکھ دیا. اس نے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری بیوی، میری بیگم کا جانا، اس دن جس دن گھر سے وہ اس کے اٹھا، جنازہ اٹھا، تو مجھے لگتا ہے کہ 5 جنازے اٹھے. میری بیسٹ دوست، مجھ سے محبت کرنے والی، میرے بچوں کی ماں، میری بیوی، میرے لیے ہر وقت دعا مانگنے والی، ہر وقت. اور جتنی اس نے مجھ سے محبت کی ہے میں چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتا، یا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی کرے. 3 سال تو وہ لڑتی رہی اپنے گھر والوں سے. میری 1800 اس وقت تنخواہ ہوتی تھی ایک اخبار میں ٹرینی. وہ خیر اخبار میں بھی سب وہ جو ہوتے ہیں پروفنگ کے بعد وہ جو ڈیسک کے بعد رپورٹر. تو اس وقت اس کا 10,000 جیب خرچ تھا. دبئی میں پیدا یہاں ہوئی، پھر دبئی چلے گئے، وہ وہیں پلی بڑھی، وہیں سارا کچھ لا وغیرہ اس نے کیا. تو پھر وہ واپس آئی. ہم ایک کامن دوست کے ذریعے یعنی کسی فنکشن میں ملے، اور 1-2 جگہ اور ملے، اور بس پتہ نہیں کیا، شاید اللہ کو مجھ پہ بہت پیار آتا. اللہ لائف میں کسی نہ کسی موڑ پہ مجھے کمپنسیٹ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ انہوں نے کمپنسیٹ کیا کہ یعنی بہت ہو گیا، اس کو دکھ شک ہو گیا. تو وہ 24 گھنٹے اس کی لائف کا ایک ہی کام تھا، میں اس کے لیے پکنا کیا ہے، اس کے لیے کھانا کیا ہے، اس کے لیے ایک بہت سارے واقعات ہیں جس میں اس کو مجھے آج میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. فار ایگزامپل میں نے کہا نا کہ میں اگر کوئی بھجا ٹو ایکٹر ہوتا تو مجھے ایکٹریس سے میری بہت زیادہ دوستی ہیں. جی ہاں، جو فلم ایکٹریس، باقی جو ڈرامہ ایکٹریس ہیں، تو شاید میرے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اور میں بے ضرر آدمی ہوں. تو شاید ان کو میرے جیسی ہیں وہ. تو ایک ایکٹریس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میری بیگم، اچھا میری اور میری بیگم میں 180 ڈگری کا فرق تھا. وہ بہت اللہ نے اسے دیا تھا. میرے ساتھ 7 سال کرائے کے مکانوں میں رلی، اور ہم نے بڑے میرے لیے اس نے کوکنگ سیکھی، میرے لیے اس نے وہ چھپکلی سے ڈرنے والی، اور اس نے ساری رات اکیلے بیٹھ کے گھر میں گزاری میرے لیے. تو پھر وہ اللہ کی طرف ٹرن ہو گئی. اس نے پہلے قرآن پڑھا، پھر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا. اس کے بعد اس نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. آپ کو لیکن سیدھے راستے پہ نہیں لا سکی؟ نے بہت ٹرن کیا. اچھا کیا. میں اونچے گانے فلمیں سن رہا ہوتا تھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، کبھی نہیں کہا. اس کی وجہ سے میں نے پہلی دفعہ اللہ کے گھر گیا، نبی کے گھر گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بے تحاشا عمرے کیے ہم نے، 3 حج اکٹھے کیے. لوگوں کی ہیلپ کیسے کرنی ہوتی یہ مجھے اس نے سکھایا. اللہ کیا ہے مجھے اس طرف اس نے کیا. نبی ہمارے لیے زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتے ہیں. ہم تو وہ ہے نا کہ جو نبی ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن نبی کی عظمت اور بڑائی یہ بکس لا کے دینا، اور قرآن کا کوئی تھوڑا سا دینا، بہت لائف میری میں اس نے چینجز لائیں، بدل کے رکھ دیا اس نے. باقی اتنی مطلب، اور کبھی اس نے نہیں کہا کہ یہ ہاں فجر کے وقت مجھے اٹھاتی تھی نماز کے لیے، باقی کبھی اس نے مجھے کہا نیکی کرو، یہ کرو وہ کرو، نیکی گھر میں ڈالتے رہنا. اچھا تو ایکٹریس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟
تو میں وہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کیونکہ یہ مہذب واقعہ سنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں جو میں سنا نہیں سکتا. وہ صحیح راستے پہ آنے سے پہلے کے ہیں. ہاں نہیں میں درمیان میں وہ میری ماں نے منت مانگی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے شرارت کرنی. وہ بھی ہے. ہاں تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی کوئی اسٹوڈنٹ قریب سے گزری، اس نے مجھے دیکھا ہے کہ ایکٹریس کا تھا، ایکٹریس بھی فیمس تھی اور مجھے وہ جانتی تھی. تو اس نے فون کیا میری بیگم کو، اللہ اسے اسٹوڈنٹ کا مجھے بعد میں پتہ چلا. میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی، کیوں بتانا کا مطلب کیا ضرورت تھی، ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی کہ میں ایکٹریس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ کیا. اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ ارشاد کدھر ہے؟ اس نے کہا آفس میں ہوگا، میں نے جیو جوائن کر لیا تھا ان دن. تو اس نے کہا نہیں وہ تو ادھر فلان جگہ ایک ایکٹریس کے ساتھ بیٹھا ہوا. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. کون تھی مشہور ایکٹریس؟ ہاں یعنی آگے نا لوور مڈل کلاس سوچ کون تھی وہ مشہور ایکٹریس؟ بتا آپ اتنا کہہ رہے ہیں اتنی مشہور تھی تو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے دیکھتے ہی سوچا میں جلدی سے رپورٹ بھی دے دوں تو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹریس ہوگی. ڈیفینیٹلی خوبصورت بھی تھی، مشہور بھی، اور ابھی بھی خوبصورت ہے، مشہور ہے. بتانا نہیں ہے. چلیں اچھا تو وہ اس نے نا کہا کہ نہیں ادھر بیٹھا. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس نے نا میری بیگم نے ایک لمحے کے بعد اس نے کہا اس نے پہنا ہوا کیا؟ اس نے بتایا ہوگا کہ وائٹ جیسے شرٹ ہے تو یہ ہے. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے. بیگم میری کا کوئی 3-4 منٹ کے بعد نا مجھے وہ بعد میں جب مجھے پتہ چلا سارا تو میری بیگم کی کال آئی. تو میں نے ایسے دیکھا موبائل اور میوٹ پہ کیا، یعنی اس کو کر دیا، اور اس سے بعد دوسری کال آئی. جب تیسری آئی تو میں نے لیفٹ رائٹ دیکھا، دائیں بائیں، اور سوچا کہ پھر تو نہیں پکڑیا گیا، پھر تو نہیں پھڑیا گیا. لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھی. تو میں نے اٹھایا. اس نے کہا کدھر ہو ارشاد؟ میں نے کہا میں ابھی جیو سے جیسے نکل رہا ہوں اور اندر داخل ہو رہا ہوں اور پروگرام ریکارڈنگ بس جانے میں تجھے کرتا ہوں. تو اس نے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے پاس دیا، میری بات ختم ہونے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے تم وہاں بیٹھے ہو، اس کے ساتھ بیٹھے ہو، لیکن گھر آج جلدی آ جانا، تمہاری فیوریٹ مکس سبزی پکائیے. مجھے مکس سبزی دالیں بڑی پسند ہیں. اور میں گھر گیا تو اس نے کوئی بات نہیں کی. اچھا یہ اس کی مجھ سے فیل کرتا ہوں، ورنہ عورتیں تو آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اور اس کا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بے تحاشا بلنڈرز میں کہ گھر آؤ میں سبزی کھلاتی ہوں تمہیں، اور کھلائی پھر سبزی. اچھا اتنی عظیم خاتون تھیں، اتنا فائنینشلی آپ سے اتنی زیادہ بہتر تھیں، پھر بھی، اور آپ خود کہتے ہیں نا آپ کے پاس پیسہ تھا نہ آپ ہیرو آ سکتے تھے، تو مطلب لیکن پھر بھی آپ سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور وہ بھی لڑ کے شادی کی. یہ کیسے؟ یہ تو آپ اس سارے بات میں اللہ کو بھول جاتی ہیں، قدرت کو بھول جاتی ہیں، معجزے، کرامت، معجزہ ہی تھا. ہاں یعنی اللہ کا فضل ہوتا ہے نا. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہیں اللہ نے سوچا کہ اس کو کمپنسیٹ کروں گا، یعنی بہت ہو گئے اس کے دھکے ناکے فاکے دھماکے، اب اس کو میں کمپنسیٹ کروں تو کمپنسیٹ کیا اللہ نے، اور کمال کمپنسیٹ کیا. اچھا یہ بتائیں اب ان کے جانے کے بعد سوچا ہے کبھی، دھیان گیا اس طرف کہ ایک نیا لائف پارٹنر ہونا چاہیے، دوسری شادی کرنی چاہیے، کبھی یہ خیال آیا؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ میں جب اس نے مجھ سے شادی کی، اس سے پہلے میری صورتحال یہ تھی کہ ایک دن میں گھر میں تھا، گاؤں میں تھا، گیا ہوا تھا. تو میری دادی جس نے اللہ اسے جنت نصیب کرے، جس نے مجھے پالا، یعنی ان ساری چیزوں میں جب سارے لیفٹ رائٹ ہو جاتے تھے تو وہ پھر بھی آتی ہوتی تھی. تو وہ دادی میری نے نا میری پھپھی کو ایک دن میں سین میں لیٹا ہوا تو ان کو سب پتہ چلا میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں سویا نہیں تھا. تو دادی میری نے پھپھی کو کہا کہ تیری بیٹی وڈی ہے تے ان نال شادی کر دے. مجھے یاد ہے میری پھپھی کے وہ الفاظ کبھی نہیں بھولتے، بڑی پیاری پھپھی ہیں میری، ابھی زندہ ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے. تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی رولنی ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ اس کے پاس گھاٹ ہے، نہ کوئی آگے کا ہے، نہ کوئی پیچھے کا ہے. یہ صورتحال تھی جب انہونی ہوئی اور یہ خاتون نے مجھ سے شادی کی. اور اب جب وہ گئی ہے تو بلیو بھی مجھے کوئی 11-12 ملکوں سے شادی کی آفرز ہیں. 11-12 ملک؟ ہاں
اور بہت ساری پھر وہی آپ 11-12 ملکوں کی پولیس میرے پیچھے لگی ہے, اسی طرح لڑکیاں آپ کے پیچھے لگی ہیں. اور پھر آپ دوسری بات ہے کہ آپ چونکہ غریب بہت ہیں تو آپ کو پھر, اور اس میں کئی ایکٹریس بھی ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تو پھر آپ نے کیا سوچا, اتنی آفرز آ رہی ہیں تو اب نہیں, اب میرا میں اب ڈرا ہوا ہوں. میرے 2 بچے ہیں, بیٹی ہے اور بیٹا ہے. تو میں ڈرا ہوا اس لیے ہوں کہ جب میرے باپ نے شادی کی تھی تو جو میرے ساتھ ہوا تھا, تو میں اب نا حالانکہ بڑا قریب آ گیا ہوں, سیمی فائنل میں آ گیا ہوں شادی کے. اچھا, اس کے لیے یہ کہ جب آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں ماں کے بغیر نا, ملازمہ اور سارے, بیٹی بڑی ہے, پھر اس کے بعد گھر کا, پھر 19-20, تو لیکن میں اس سے شادی کرنا چاہوں گا جو پہلے میرے دونوں بچوں سے شادی کرے. یعنی میرے فرسٹ پرائرٹی میرے بچے ہیں. یہ نہ ہو کہ میرے بچے رول جائیں. تو ابھی سیمی فائنل تک تو پتہ چل جاتا ہے. ہاں نہیں ابھی بہت. آپ کو کس نے کہا ہے سیمی فائنل تک پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سیمی فائنل تک پہنچ کے, سیمی فائنل تک بھی نہیں پتہ چلتا کہ مطلب بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, کیسی رہیں گی بچوں کے ساتھ. سیمی فائنل میں 4 ٹیمیں ہوتی ہیں. پھر 4 اچھا, 4 ٹیموں کے بیچ میں سیمی فائنل چل رہا ہے. اچھا, تو وہ آپ نے تو کہا 11-12 ملکوں سے جو ہے وہ آفر آئی ہوئی ہے, تو یہ بھی. اور ایک مزے کی سنیں, بہت, میں ایک یورپی ملک میں تھا تو اس نے, یہ نیا شروع ہوا تھا, عمران خان صاحب نئے کرائسس میں آئے, نئے پی ٹی, تو اس خاتون نے مجھے کہا, بڑی خوبصورت خاتون ہے, اور اس خاتون نے مجھے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. میں نے کہا کیوں؟ ایئرپورٹ پہ بڑی مہنگی گاڑی سے اتری. میں نے کہا کیوں کر لوں؟ اس نے کہا کہ 2 آپشنز, ایک تو میں بڑی اچھی بیوی ثابت ہوں گی, اس کی ڈیورس ہو گئی تھی شادی کے 1.5 سال بعد, تو دوسری یہ ہے کہ شادی مجھ سے کر لو, تعلق نہ رکھنا, 2 سال بعد تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا تمہارے بچوں کو, تو میں تمہیں یہ گفٹ کرنا چاہتی ہوں, مجھے تم پسند ہو. آپ اندازہ کر سکتی ہیں, یعنی آپ تو مجھے پتہ ہے نا کہ 2 روپے جوڑنے والی خاتون, جس طرح کے بسکٹ اور چائے ٹھنڈی آپ نے پلائی, اور نہ پاسپورٹ ہے کوئی ہمارے پاس. نہیں, آپ کو مجھے اندازہ ہے. تو یہ لائف میں چل رہا ہے. صحیح, بڑی مطلب بہت ہیپننگ لائف ہے آپ کی. بہت لوگوں کو آپ جیلس کریں جیسا کہ آپ نے کہا. لیکن یہ بتائیں, شادی تو چلیں الگ بات ہے, باقی ساری آزادیاں جو ہیں وہ آپ آج کل انجوائے کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ لکس بھی چینج ہیں, اور جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں ریورس میں جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. عمر کے حصے میں کیا قائد اعظم نے سنا, میں کلاس فیلو سا قائد اعظم صاحب دا اقبال دا خواب میں باہر آ کے دسیا. انگریزی میں اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ پتہ ہے آپ کو. ہاں, جس کو آپ آئیں بائیں شائیں کہہ رہے ہیں نا, اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں. کر دی نا چھوٹی بات, مجھے پتا تھا. اچھا, لیکن یہ بتائیں, اتنے سیریس ایشوز پہ بات کرتے ہیں, سوشل ایشوز پہ. مجھے بتائیں کہ سر سید احمد خان کا میں نے بتایا تھا کہ ان کی ماں جی یہ سمجھتی ہیں. نہیں, چلے میں نے فاطمہ جناح کا آ کے اناؤنس کیا تھا کہ اتنا, یعنی اس عمر کے حصے میں, اس عمر کے حصے میں, اسی عمر کے حصے میں یہ ہوتا ہے. یہی میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا لگتی ہے آپ کو یہ بات. عمر از جسٹ نمبر گیم, جسٹ نمبر. ہاں, دل میں جو ہے وہ عمر ہوتی ہے. 2-4 سال اگر آپ چھوٹی ہیں تو اس میں کس کا یہ فائدہ تو نہ اٹھائیں. اچھا, آ گیا. ہاں, تو یہ اتنے آپ سیریس تجزیے تو خیر آپ کے نہیں ہوتے, اس میں بھی مزہ ہوتا ہے. مزہ بالکل صحیح ہے, اور یہ آپ کا اپنا اسٹائل ہے ایک, آئی تھنک جو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن ایشوز تو سیریس ہوتے ہیں نا, سیاسی ایشوز ہوتے ہیں, سماجی ایشوز ہوتے ہیں, اس پہ تجزیے کرتے ہیں. پھر یہ ٹک ٹاک میں کہاں پھنس گئے آپ, یہ بتائیں. یہ جو آپ کی ٹک ٹاک ویڈیوز آ گئیں, یہ کیا کس نے پھنسا دیا آپ کو ٹک ٹاک میں؟ اسی نے, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, اسی نے پھنسایا. پاسپورٹ والی نے. ہاں. اوہو, اچھا, تو یہی پاسپورٹ والی تھی. ہاں, ڈیفینیٹلی. اچھا, پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ جو ہے یہ ویڈیوز جو ہیں یہ نہیں, مجھے کوئی فیل نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ جو میں جینوئن ہوں وہ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا, تو انجوائے کی ٹک ٹاک ویڈیوز؟ ہاں, ڈیفینیٹلی, ایوری مومنٹ. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی بھی نہیں یہ رہا, اور یہ میں سارے جو مجھے سن رہے ہیں, پلیز زندگیوں سے نکالے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ میٹر ہی نہیں کرتے آپ کی لائف میں, آپ میٹر کرتے ہیں, چند لوگ میٹر کرتے ہیں. اور آپ ایک عمر کے اس حصے میں آئیں گے کہ یار بہت ساری خوشیاں دیکھنی تھی, بہت ساری چوڑیں مارنی تھی, بہت سارے ہم نے ڈرامے کرنے تھے, لوگ کیا کہیں گے. جہنم میں جائیں لوگ, بھاڑ میں جائیں لوگ, آپ اپنی ایک دفعہ آئے لائف میں وہ کرو جو کرنا چاہتے ہو. اچھا, یہ بتائیں بھٹی صاحب, ایک سوال جو ہے وہ ایک مجھے یاد آیا جس کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا, یہ بھی میری بہت گہری ریسرچ ہے, کہ ہاشوانی صاحب سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا, آپ نے بڑا عرصہ کام کیا ان کے ساتھ, پھر آپ کا کچھ
فال آؤٹ بھی ہو گیا تھا, کچھ مسئلہ بھی اور ناراضگی بھی ہو گئی تھی. تو کیا کہانی تھی, آپ کا سفر کیسے پہنچے ہاشوانی صاحب تک, ہاشوانی صاحب سے پھر آپ جیو تک پہنچ گئے؟ ابرار الحق میرا بڑا اچھا دوست تھا. ہم نے سارا فار لائف ٹرسٹ ادھر بنائی اسلام آباد میں, یعنی اس نے مجھے کہا کہ سارا فار لائف ٹرسٹ, جس کے سگرا شفیع ہاسپٹل ہے, باقی سارے ہیں. تو ابرار الحق جب آتا تھا تو ہم لوگوں سے ملتے تھے. شوکت عزیز سے میں ابرار الحق کے ساتھ ملا ٹرسٹ کے کام کے لیے. ہاں, ٹرسٹ کام کے لیے, کار خیر کے لیے. تو ادھر بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس کو بنایا. ہاشوانی صاحب کو بھی بنایا. ہاشوانی صاحب کے پاس پہلی مرتبہ ابرار الحق کے ساتھ گیا. اچھا اچھا. ہاشوانی صاحب کو میں ان دنوں ٹرینی رپورٹر تھا اور فیلڈ میں, تو ہاشوانی صاحب کو بڑی کہانیاں پسند تھیں. یہ کیا پولیٹیکل ہو رہا ہے, کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو میں ان کو کہانیاں سنایا کرتا تھا, یہ ہو رہا ہے, جس نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. تو ہاشوانی صاحب سے آہستہ آہستہ تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے کہا, ان دنوں ظاہر اخبار تھے, ٹی وی تھا نہیں, بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے مجھے کہا یار تم چھوڑو یہ پتہ نہیں کب ہونا ہے, مجھے جوائن کرو. اچھا. ان کی ایک اورینٹ پیٹرولیم کمپنی تھی, پیٹرولیم کمپنی, ادھر جوائن کیا. پھر اس کے بعد بہت اچھے آدمی تھے. مجھے بیٹا کہتے تھے, بیٹا کہتے تھے, اور تم میرے بیٹے ہو. اور پھر وہ اسپیشلی جب یہ پولیٹیکل دور آیا تو وہ فیملی سمیت شفٹ ہو گئے کرائسس کی وجہ سے, پولیٹیکل ان کی ایسے وجہ سے. تو پیچھے میں ہی تھا, تو وہ سارا پھر ہم دیکھتے تھے. پھر تو ان کی سیکیورٹی کمپنی کا انچارج, باقی سارا انچارج 19 میں. تو جب چھوڑا تو وہ ڈیفینیٹلی یہ میرے 12-13 سال رہا ان کے ساتھ. پھر ناراضگی کیوں ہو گئی؟ بچوں کے, اور وہ سارا ایسے آ گئے نا, بیمار ہو گئے. میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. وہ بھی کیڑا تھا کہ ادھر آؤں دوبارہ جرنلزم میں. ہاشوانی صاحب بیمار ہوئے. ہاشوانی صاحب پھر پیچھے ہٹے, اپنے وہ جو سارے گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے. بچے آگے آ گئے. تو ظاہر ہے بچے جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت اچھی فیملی ہے, سارے کمال کے لوگ ہیں. یعنی تو پھر مس انڈرسٹینڈنگز آ گئیں. ہاں, بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ جس کی وجہ سے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے اب اچھے وقت پہ چھوڑنا چاہیے. تو بہت سارا اپس اینڈ ڈاؤن آپ کی لائف میں آتے ہیں, لیکن میں ان کی آج بھی میری لائف میں اگر ہیں, میرے موسن ایک گنتا ہوں. انہوں نے میرے اندر 2-3 چیزیں ختم کی. ایک جیسا میں نے کہا نا, مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے عہدے. ان کے پاس بہت ہر عہدے کے لوگ آتے تھے. ظاہر ہے وہ ایک ان کا گھر ایک ایسا ہوتا تھا, پولیٹیکل ہب ہوتا تھا. وہاں عمران خان بھی آتے تھے, وہاں نون لیگی بھی, وہاں پیپلز پارٹی بھی, وہاں فوج بھی. تو دوسرا پیسے کے, انہوں نے مجھے یہ ان کے ساتھ رہ کے مجھے پتہ چلا کہ پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, یہ آنی جانی چیزیں ہوتی. کمال کا آدمی ہے, اللہ اسے صحت دے, اور ملک سے محبت کرنے والا. ان کی فیملی بہت اچھی ہے. میری اپس اینڈ ڈاؤن تو ایک ڈفرینٹ, وہ تو ایک سائڈ پہ رہیں, لیکن کمال کی فیملی ہے اور بڑا سرو کیا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نا ایک اینگل دیکھا ہوا ہے ملک ریاض صاحب کا, ہائے کھا گئے, ہائے لٹ گئے, ہائے اجڑ گئے. کون ہے جس نے اس ملک کو کھایا نہیں ہے؟ کوئی مجھے بندہ بتا دیں, کوئی ایک بتا دیں جس نے اس ملک کو نہیں کھایا. لیکن جس نے اس کھانے کے بعد ڈیلیور کیا, آج وہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہاؤسنگ کا ہمارا پورا سیکٹر ملک ریاض کے پاس ہوتا تو آج کسی کے, میرا خیال ہے کہ ساروں کے پاس گھر ہوتے. اگر ہوٹلنگ ہاشوانی صاحب کے پاس ہوتی تو میرے خیال ہے 50 ہوٹل اور بنے ہوتے. اگر گور اجاز اور میاں منشا وغیرہ کو ہم انڈسٹری دے دیتے تو ہو سکتا بہتر ہو جاتی. ہم نے وہی ہے کہ فارن منسٹری اسحاق ڈار کو دینی ہے, اور شبلی فراز صاحب کو اپنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں, تو پھر حال یہی ہوگا. لیکن کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ نہیں, ایک دم سے آپ جنگ میں لکھنا شروع کر دیا. آپ جو ہے پہلا ہی آپ کا چھکا رپورٹ کارڈ میں جیو پہ لگ گیا. تو آپ کو صحیح پیراشوٹر صحیح کہتے ہیں. کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ پہلے شروع میں پرابلم ہوتی تھی. ہمارے یہاں جو صحافی ہیں نا, بڑے ظالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہلے اسسٹنٹ رپورٹر ہو, پھر اسسٹنٹ ڈپٹی وائس رپورٹر ہو, پھر ڈپٹی رپورٹر ہو, پھر اس کے بعد دھکے کھائے. پھر ہم یہ وہ ہے نا جو خود دھکے کھا کے آتے ہیں نا, تو پھر وہ اس کے بعد تو شروع میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ فوج کا بندہ ہے. اچھا, ہاں, یہ پتہ نہیں ISI کا بندہ ہے. غلط کہا. ہاں نہیں, مجھے لیکن اگر کاش میں ہوں, اچھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی فوج کا بندہ ہونے میں, اپنی ایجنسی کا بندہ ہونے میں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کون ہے جو ہماری فوج کا بندہ نہیں ہے؟ سارے ہم فوجی ہیں.
ٹھیک ہے پھر بتائیں پیراشوٹر جو ہے وہ پہلے آپ کو برا لگتا تھا؟ ہاں نہیں پہلے برا لگتا تھا, مجھے برا لگتا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ پیراشوٹر ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا. پہلے فیل ہوتا تھا کہ یار مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا, آج تک یہ چاہے رسک ہی ہے, مجھے آج تک کسی فوج کا, حالانکہ میری فوج میں بڑی دوستیاں رہیں, مجھے پسند ہے اپنی فوج, لوگ مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں ان کے, لوگ جو شہید ہوتے ہیں, جو لڑتے ہیں, جو ہم تو فوج کو اس کو دیکھتے ہیں نا, کوئی 1% بھی نہیں ہے جو پولیٹیکل ہم اینگلنگ کرتے ہیں, یا فوج اور سیاست کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اوپر کے 4-5 لوگ ہوتے ہیں, لیکن نیچے تو بڑی قربانی ہے. تو مجھے اچھا لگتا تھا, یعنی یہ سارے لگتے تھے. تو شروع میں عجیب لگتا تھا کہ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں لفافہ, اور بات بعد میں شروع کرنی, پہلے شروع کر دینی. ابھی سوچیے عمران خان کے حق میں اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں عمران خان کسی کو لفافہ دے گا؟ وہ تو کس کے پاس ہو تو کہ اگر لاؤ دو شوکت خانم میں ڈال دیتا ہوں, چائے بسکٹ بھی نہ کھلائے. ہاں نہیں کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے کوئی 5-6 مرتبہ عمران خان کے یہاں سے چائے پینے کا بھی موقع ملا. اچھا, اور کوئی ساتھ اس کے بسکٹس وغیرہ بھی, یہ وہ بھی ملے, ہاں وہ بھی ملے, اسپیشل ہے تو وہ. لیکن تو وہ یہ شروع برا لگتا ہے, اب اچھا لگتا ہے. لیکن بات صرف یہ نہیں ہے نا, بات تو یہ بھی ہے کہ وہ اس لیے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک دم سے کہاں سے یہ جو ہے وہ رپورٹ کارڈ میں آ گئے. جیو جیسے چینل پہ, سب سے بڑے چینل پہ, کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی ایسا کچھ نہیں. مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ وہ فردوس آپا نے کہہ دیا تھا یہ تو بیکری میں کام کرتے تھے, تو وہ کیا کہانی تھی؟ ہاں آپ اندازہ کریں. اچھا ہمارے یہاں یہ بڑا ایک اور بڑا ٹرینڈ بڑا مزے کا ہے کہ بل گیٹ ڈراپ آؤٹ ہے یار یونیورسٹی سے, ایلن مسک یار وہ فٹ پاتھوں پہ سویا تھا, فلانا یار اس نے 1000 تجربے کیے نیوٹن صاحب نے اور پھر کامیاب ہوئے, اور کہتے ہیں واہ واہ. لیکن ہمارا اپنا اگر کوئی ریڈی لگاتا رہے اور اس کو یہ تانا دیتے ہیں, اس کو یہ سکسیس سٹوری نہیں بتاتے, اس کو تانا دیتے ہیں ریڈی والا ہے نا, اور یار غریب آدمی اس کو کیا پتہ ہے. تو وہ تو خیر بات بھی غلط کر رہی تھی, کاش میں ہوتا بیکری میں کبھی بھی نہیں رہا. اچھا ان کی انفارمیشن. ہاں لیکن مجھے میری بیگم نے اگلے دن کہا تھا, اللہ اسے جنت نصیب کرے, کہ تو بیکری میں بھی رہا ہے, تو اگر رہا ہے تو تو نے کوئی کیک ہی بنا دیتا ہمارے لیے یا کچھ کر دیتا. لیکن میں نے کہا فردوس کا آپا, فردوس آپا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں, لیکن فردوس عاشق اوان اللہ اسے خوش رکھے, تو وہ ایک ایسا انہوں نے بھی بات کر دی. تو یہ کرتے رہتے ہیں بات بہت سارے لوگ. اور یہ سٹوری میں نے سنانا, پہلے میں سوچتا تھا کہ میں اپنی سٹوری سناؤں لوگوں کو نہیں, اور یہ جو میں آپ کو سارا سنا 5% ہے جو اصل چیزیں ہیں. اور اس میں بڑے عشق بھی میں نے 1 وے کیے. 8 سال ہو گئے ساڑھے 1 وے افیئر نو, ہن تے نکاح کر لے پریت تو میرے نال ویاہ کر لے. ابرار الگ میرا بڑا اچھا دوست ہے. 1 وے عشق بھی کیا. 1 وے ہی ہمارے غریبوں کے ہوتے ہیں, اور ہم آپ لوگ جو لیڈ کرا لفٹ تھوڑی کراتے ہیں, اینڈ پہ بخشش دے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو تھا وہ, تو یہ تو ایسے آپ کو جو ہے وہ تنقید اور یہ تانے جو ہے وہ آپ سنتے, لیکن اب آپ کو فرق نہیں پڑتا. اصل میں مجھے یہ شاید تھوڑی سے پہلے پتہ چل گیا کہ میری لائف میں جو میرے 2 میرے بچے ہیں, پہلے ایک میری بیگم تھی اور ایک آدھ اور ہوگا جو میری لائف میں میٹر کرتا ہے, باقی میٹر نہیں کرتا. وہ ایونچولی آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے لیے, میں واحد آدمی جو میں کہتا ہوں میں لوگوں کے لیے نہیں بولتا, کبھی بھی لوگوں کے لیے نہیں بولتا, کبھی بھی پی ٹی آئی کے نہیں بولتا, کبھی مسلم لیگ نون, کبھی پیپلز پارٹی. میں اپنے لیے بولتا ہوں, اللہ کے لیے بولتا ہوں, اور اس ملک کے لیے بولتا ہوں. اچھا یہ بتائیں بھٹی صاحب, جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ تجزیہ کار جو ہیں آج کل, ان کی اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا نا کہ پولرائزیشن کتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب جو تجزیہ کار اپنا سیاسی تجزیے دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ ویسے ان سے کہیں کہ اچھا یار مطلب آپ کی پولیٹیکل لیننگ تو یہ ہے, آپ کا سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ کی پسند ناپسند ہے, تو وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں, اس چیز کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. پر میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے کئی تجزیے دیکھے ہیں, آپ نے کبھی اس چیز سے شائے اوے نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ کھل کر کہا ہے کہ آپ کی پسند ناپسند کیا ہے, یا آپ کو عمران خان سے کتنی محبت ہے, یا کتنا آپ ان کو عظیم لیڈر سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں, یا جو بھی. آپ اس چیز سے کبھی نہیں کتراتے. ہاں, تو اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ یعنی میں اگر اپنے آپ ساتھیوں سے پوچھیں نا چھپانے والی کون سی بات ہے. میں اگر اپنے آپ کو کے سامنے سچ نہیں بول سکتا, اپنے لوگوں کے سامنے سچ نہیں بول سکتا, تو مجھے بولنے کا پھر کیا فائدہ؟
डेफिनेटली بولنا چاہیے لائکنگ ڈس لائکنگ. ہاں اگر آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ آپ کے تجزیے پہ بھاری پڑ جائے, ایک ایسا ایشو ہے جس میں مثال کے طور پہ عمران خان نے کوئی برا کہا ہے, تو اس پہ آپ اگر اس لائکنگ کی وجہ سے عمران خان کا وہ اچھا کہہ رہے ہوں, جو مجھے اس پورے غلاموں سے گلا ہے کہ نواز شریف صاحب دن کو رات کہہ دے تو ساری مسلم لیگ لگی ہوتی ہے, عمران خان صاحب رات کو دن کہہ دے ساری پی ٹی آئی لگی ہوتی ہے, اور کانپے ٹانگ والے بلاول بھٹو یا چینی اگتی ہے والے بارش آٹا زیادہ پانی آٹا ہے والے بلاول بھٹو اگر کچھ بھی کہہ دے سارے اس کو جسٹیفائی, یہ نہیں کرنا چاہیے. لائکنگ ڈس لائکنگ ہونی چاہیے, ہم کوئی جانوروں کی بھی ہوتی ہے, ہم تو انسان ہیں. کس بنا پہ آپ کی لائکنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ کیا ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کرکٹر تھا, ورلڈ کپ اس نے جتوایا. عمران خان سوشل ورکر تھا, 3 شوکت خانم بنائے. عمران خان ایجوکیشن میں گیا, اس نے نمل یونیورسٹی بنائی. پاکستان میں پچھلے 75-76 سالوں میں ایک برانڈ باہر انٹروڈیوس کیا ہے, یا ایک ہمارا بندہ ہے جو باہر دنیا پاکستانیوں کے علاوہ بھی دنیا جانتی ہے, اور وہ ہے عمران خان. یہ نواز شریف یا آصف علی زرداری, ان کو تو جو پاکستانی ہیں ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, صدر رہ چکے ہیں, دوسری مرتبہ صدر بن رہے ہیں. ان میں تو کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے. یہ تو ایوریج بلو ایوریج لوگ ہیں جو حادثات اور اتفاقات اور چلاکیوں کی چلاکیوں کی وجہ سے اوپر آ گئے, یا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. بلو ایوریج لوگ ہیں یہ, کوئی ویژن نہیں ہے اللہ کے فضل سے, کوئی سوچ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان میں, جن کے ساتھ ہم لیڈر اور رہنما لکھتے ہیں. آپ کا برانڈ ہے کہ آپ لائک کریں ڈس لائک کریں ان کے. عمران خان کی جو آپ کئی ایسے ہیں چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں, ظاہر ہے وہ انسان ہے, فرشتے تھوڑی ہے, اس میں خوبیاں بھی اس میں خامیاں بھی ہیں. لیکن پاکستان سے باہر اگر آپ کا کوئی بندہ ہے تو عمران خان ہے, ایک بندہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, ادھا پجا بھٹو صاحب اور عمران خان, باقی سارا تو چھان بورا ہے, اور اس چھان بورے سے ہم روز اس کو چھانتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اور یہ کوالٹی آپ کو پسند ہے؟ انتھک آدمی ہے, نڈر آدمی ہے, مستقل مزاج آدمی ہے, اور پاگل پن کی حد تک اپنے جس مقصد کے لیے وہ لگا ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے. ہاں فوکسڈ ہے, اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے. عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئے, انتقام کی سیاست انہوں نے شروع کی, اپوزیشن کو دبانا, ناجائز کیسز بنانا, عدلیہ کو کنٹرول کرنا, اسمبلی کبھی نہیں آتے تھے, اپنے اپوزیشن کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, میڈیا پہ کریک ڈاؤن انہوں نے کیا. عورتوں کے بارے میں ان کے بڑے ہی حسین خیالات تھے. ان کو لگتا تھا مرد جو ہیں وہ روبوٹ نہیں ہے. جب ان سے ہراسمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا, بزدار کو انہوں نے سی ایم لگایا. مطلب جمہوریت کی کوئی بھی ایسی کوالٹی جو ہے وہ ان میں نظر نہیں آئی. تو کیا ایسی پسند کرنے والی بات ایسی کیا ہے ان میں؟ اس نے پہلی دفعہ اسٹیٹس کو توڑا. عمران خان اس 50% کام کر گیا ہے, 50% میں وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. 50% کام اس نے کیا کہ اس نے 2 خاندان تھے جس میں ہم کھیل رہے تھے فرینڈلی. ایک بھٹو تھا, ایک ضیاء تھا, ایک ہاؤس آف شریف تھا, ایک زرداری اینڈ کمپنی تھی. یہ لوٹ مار بھی کرتے تھے, یہ آپس میں فرینڈلی فائرنگ بھی کرتے تھے, یہ جمہوریت کے نام پہ ہمیں بیوقوف بھی بناتے تھے, یہ پارلیمنٹ سے کے تقدس سے ہمیں ڈراتے بھی تھے, اور یہ باہر جائیدادیں بھی بنا رہے تھے. ہمارے لیے کوئی اچھا اسپتال نہیں تھا, کوئی اچھا اسکول نہیں. ان کو چوتھی مرتبہ ان کی حکومت بھگتا چکے تھے, تیسری چوتھی مرتبہ. سندھ دیکھ لیں, ایون نواز شریف کا اپنا حلقہ دیکھ لیں لاہور والا, اور بلاول بھٹو جہاں سے نصرت بھٹو, جہاں سے بے نظیر بھٹو, جہاں ذوالفقار علی بھٹو, جہاں سے شاہ نواز بھٹو, سارے وہ لڑکانہ دیکھ لیں. یعنی ایک حلقے کو یہ نہیں بنا سکے, لیکن لگے ہوئے تھے. میں نے کہا نا بلو ایوریج لوگ ہیں. اگر میرا دماغ جو یوز ہوا ہے وہ نکال لیں, نواز شریف اور زرداری صاحب کا جو یوز ہوا دماغ نکال لیں, تو میرے خیال سے میرا زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میں غریب تھا نا, مجھے بہت سارا استعمال کرنا پڑا. ان کا تو زیادہ دماغ استعمال ہی نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. وہ تب پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہو چکا ہوتا. بڑا نایاب دماغ ہے ان دونوں کا. تو اچھا, اس میں عمران خان نے اسٹیٹس کو توڑا. پہلی دفعہ اس نے ایک تیسری ہوپ دی. اس میں جتنی بھی آپ نے چیزیں گنوائی ہیں وہ عمران خان کے مائنس پوائنٹ ہیں, ڈیبیٹیبل ہیں. بہت ساری چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ منظر تھا, لیکن ہیں.
لیکن بہت سارے پلس پوائنٹ بھی ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے یوتھ کو انگیج کیا, سیاست میں لایا. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیں 2 فیملی جن کے نسل در نسل چل رہے تھے اس سے جان چھڑائی, تیسرا آپشن دیا. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے کھڑا کیا لوگوں کو, اویئرنیس دی کسی حد تک کہ یار سیاست کرو, کوئی اس طرح بھی آؤ. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے ان سارے جو مافیاز کو ایکسپوز کیا. انڈاؤٹیبلی بہت سارے مافیاز عمران خان کے ساتھ مل گئے. پاکستان ایک بہت عجیب و غریب ہے. یہاں میں کہتا ہوں قائد اعظم صاحب اب دوبارہ اس نظام میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے فیل ہو جائے, کیونکہ اب صورتحال وہ آ گئی ہے کہ دیکھیے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. جمہوریت ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھتی ہوں گی. جو جمہوریت برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, وہ یہاں نہیں ہے. اب 2 چیزیں کرنی پڑیں گی, یا ہمیں جمہوریت بدلنی پڑے گی یا اوپر جو جمہوریت کو چلانے والے ہیں ان کو بدلنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. آپ نے بڑے تجربے کر لیے. ملک یہ ہے کاکروچ ہم وہ مکھیاں ہیں جو زخموں پہ بیٹھتی ہیں پورا جسم چھوڑ کے. تو یعنی جس ملک میں ایک طرف مادر ملت کہتے ہیں, دوسرے طرف اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا فاطمہ جناح کے ساتھ, یعنی وہ قوم اوپر زرداری صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہے, نیچے تک دیکھیں. اب آپ کو کوئی چیز خالص ملتی ہے اس ملک میں؟ بتائیں نا, کوئی چیز خالص. زندگی بچانے والی دوائیاں خالص نہیں ہیں, دودھ خالص نہیں ہے, پارلیمنٹ خالص نہیں ہے, جمہوریت خالص نہیں ہے, آئین خالص نہیں ہے, جمہوریت چلانے والے خالص نہیں ہیں, عدلیہ خالص نہیں ہے, صحافت خالص نہیں ہے. تو اس ملک میں کیا عمران خان نے آ کے کرنا ہے؟ وہ اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ اس نے کھڑا کر دیا ایک سارا کچھ. تو یہ واقعی آپ کو عمران خان ایز اے لیڈر, ایز اے پرسن پسند ہے, یا پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیونکہ آپ کی فوج سے اتنی محبت تھی, فوج کا عشق اس وقت عمران خان تھا, تو آپ کی بھی جو ہے وہ محبت عمران خان ہو گئی؟ اس حوالے سے تو پھر شہباز شریف مجھے اس کی تصویریں مجھے اپنے کمرے میں لگانی چاہیے, ہے نا. ایک چھوٹی سی تصویر جیب میں بھی رکھی ہونی چاہیے جس میں وہ بار بار کپڑے بیچ کے آٹا. وہ محبت یک طرفہ تو نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں, عمران خان جیسی محبت تو شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے, اور شہباز شریف صاحب ایک ایک چلتی فیکٹری کا جنرل مینیجر ہے. یعنی میکسیمم ان کو پروموٹ کریں تو آپ ان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہیں, تو یہ محبتیں ہی ہیں. یہ تو زیادہ ہی ہو گیا, شاہ رخ اور یہ تجزیہ شاہ رخ اور امیتابھ بچن والی محبتیں ہی ہیں تو جو چل رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, اتنے اچھے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ مطلب جو آپ کے تعلقات ہیں, باجوہ صاحب سے آپ کا اچھا ریلیشن, فیض صاحب سے آپ کا اچھا ریلیشن, یہ تو لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں بھائی ایسے تعلقات بنانے میں. یہ جیلس اور یہ آپ کے نہیں, میں کیوں جیلس ہوئی, آپ کے کولیگز جیلس فیل کرتے ہوں گے, میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بتائیں. نہیں میرے بتائیں تو کیسے اچھے تعلقات؟ دیکھیے میرے تو ساروں سے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ باجوہ صاحب سے تو آپ کے اچھے تعلقات تھے, اس سے پہلے بھی اچھے تھے. ہاں ڈیفینیٹلی. اور یاد رکھیں جب کوئی آپ کا ریلیشن کرائسس میں ہو اس وقت اس کو زیادہ اون کرنا چاہیے. تو آپ اون کر رہے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ جب جیو بند ہو جاتا تھا, کوئی پرابلم میں ہوتا تھا, تو آپ کے تھرو جو ہے وہ معاملات بہت سارے منتیں سماجھتے میں بھی کرتا تھا, معافیاں شافیاں جیو کے لیے مانگتا تھا. ڈیفینیٹلی. تو یہ کیسے, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, راز بتا دیں آپ کی کیسے اسٹیبلش ہو گئے؟ اتنے لوگوں کو واقعی سالوں لگ جاتے ہیں اس طرح کے ریلیشن ڈیولپ کرنے میں. میرے پاس کیا ٹیلنٹ کوالٹی ہے بتا دیں. یہ تو پھر آپ دیکھیں نا, یہ تو پھر سارے ہی ہو جائیں گے سارے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی میرے تھے, ہیں, رہیں گے, ساروں کے ساتھ اچھے تعلق رہیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ساروں کے ہوں, سب کے ہوں. مجھے چھپ چھپ کے کچھ کرنا برا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. اوپن ہر آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب مثال کے طور پہ اون کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. ہاؤس آف شریف کو, ہاؤس آف پیپلز پارٹی کو, عمران خان کو اون کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں وہ ظہیر الاسلام کا کیا کردار ہے, پاشا صاحب کا کیا کردار ہے, باجوہ صاحب کا کردار. اور پھر دوسری بات ہے شکر گزار ہونا چاہیے. جو بندے کا شکر گزار یا بندے کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا کیسے مان سکتا ہے. ہم احسان فراموش ہو جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. یہ نہیں. تو اتنے اچھے تعلقات تھے باجوہ صاحب سے آپ کے, ذرا بتائیں کیسے تھے ایز اے پرسن؟ نون لیگ کہتی ہے, پہلے نون لیگ کہتی تھی وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. پھر عمران خان
نے یہ کہنا شروع کر دیا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ تو کمال کا آدمی تھا, بہت اچھے آدمی تھے ہیں, اور میرا مطلب ہے میں وہ اس وقت ریٹائر ہو گئے نا, اس حوالے سے کہنا اللہ انہیں لمبی زندگی دے. لیکن ایز اے چیف تو مسلم لیگ نون کو ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون والے خود بتاتے ہیں نا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے, تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ جن فیض حمید اور جن باجوہ. نواز شریف کے یہ ہم اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا کہ پہلے پنجاب لے لو, پھر پہلے پنجاب لے لو, پھر مرکز لے لو. تو کون تھی اسٹیبلشمنٹ؟ زبیر عمر کہاں گلاب جامن کھانے جایا کرتے تھے, شہباز شریف کہاں جایا کرتے تھے رات کو اور کہتے تھے کہ میں تو الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ہی وزیر اعظم بن چکا تھا, کبھی نہ کہ نام فائنل ہو چکے تھے. خواجہ آصف یہ جو سینہ چھوٹا سا سینہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں آڑے ترچھے ہو کے, یہ تو مبینہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, 2018 میں بھی ہار گئے تھے اور اب بھی ہار گئے ہیں. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ان کی ہائی کورٹ سے ہوئی تھی, سپریم کورٹ سے کوالیفائی ہو گئے تھے, یہ اہل کیسے ہو گئے اور 2 مرتبہ ہارے ہوئے جیت کیسے گئے؟ تو یہ احسان فراموش لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. عمران کیوں بھروسہ نہیں؟ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. سب سے زیادہ ناقابل بھروسہ یہ لوگ ہیں. ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب جو ہے وہ ایک ویک پرسنالٹی کے مالک تھے, فکل تھے, پریشر میں آ جاتے تھے. نون لیگ کا پریشر آیا تو عمران خان کی حکومت گر گئی, پھر عمران خان کا پریشر تھا تو باتیں ہونے لگیں کہ الیکشن تک جو ہے وہ مجھے رہنے دے دیا جائے. تو ویک تھے, پریشر میں بہت جلدی آ جاتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو ایز اے پرسن ہو سکتا ہے میں بھی, ہم انسان تھے نا, فرشتے تھوڑی تھے, انسان تھے, خوبیاں تھیں, خامیاں تھیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے وہ قائد اعظم تھے یا ان میں کوئی خامی نہیں تھی. میرا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا اور عمران خان پی ٹی آئی, ان کو ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. سب نے ان سے فیور ہاں فائدے لیے ہوئے ہیں, سارے مستفید ہوئے ہیں, سارے ظاہر ہے, اور سلام میں کرتے تھے, دیکھتے تھے. جن فیض حمید جو آج سب کے لیے برا ہوا ہے, یہ تو فیض یاب کون ہے جو ان سے فیض یاب نہیں ہوا؟ مولانا صاحب نے کس کی وجہ دھرنا کال آف کیا تھا؟ ان سے بات کر کے ان کو کہا تھا عمران خان کو متفارغ کریں. عمران خان کے کون تھے نمبر 1 جو ایڈوائزر؟ فیض حمید. مسلم لیگ کس سے فیض یاب ہوتی رہی؟ پیپلز پارٹی کس سے فیض یاب ہوتی رہی؟ فیض حمید سے. تو اگر کوئی ان کا خامی ہے تو وہ خامی ہوگی فیض حمید میں, اور وہ ان کا کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں. لیکن آپ تو احسان فراموش نہ بنیں. یہ ہے وہ قوم, ان کے لیے میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنی احسان فراموش ہے اور اتنی لو لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے. آپ نے جنرل فیض حمید کا ذکر کیا, جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جن فیض, دیکھیں فوج میں کوئی زیادتی نہیں کسی کے ساتھ ہو سکتی. مجھے کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جی ان کے تو چیف کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, اس وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں جی یہ تو چونکہ پی ٹی آئی کے تھے اس وجہ سے ہو رہا ہے. میں نے ان کو ایک بات کہی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, پہلا غالباً ڈی جی آئی ایس آئی ہے جن کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے. فوج کبھی بھی یہ نہیں کہتی سول کی طرح کہ پہلے بندہ پکڑ لو پھر اس کے بعد سنو کہ اس پہ ماج ڈالنی ہے یا گائے ڈالنی ہے یا چوری ڈالنی ہے. تو وہ ظاہر ہے ٹاپ سٹی کا ایک کیس وہ تھا, پھر ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, اور جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی تھیں, تو اس میں ہے چیزیں, لیکن ان کے پاس آپ کے خیال میں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے جنرل فیض حمید کو؟ یہ پتہ نہیں, کوئی لمحہ ہوتا ہے ویسے انسان کا, ہم انسان دیکھ نہیں پاتے. میرا خیال ہے شاید ٹاپ سٹی کا, کیونکہ پریس ریلیز سے ہٹ کے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. پریس ریلیز تو اپنی جگہ ہے نا, اس میں جو ریزنز دیے میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جن فیض حمید ڈی جی سی رہے, ڈی جی آئی ایس آئی رہے, 2 جگہ کور کمانڈر رہے, تو چیزیں تو پوری ڈوور تھے, پورا ایک ٹائم گزارا ہے. تو کوئی دیکھیں اللہ بس اس جو آپ کا سوال ہے نا, بس میری دعا ہے کہ میرا جو اگر سخت ترین مخالف ہے اللہ اسے بھی اپنی پکڑ سے بچائے. یہ ایک لمحہ لگتا ہے, ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ناگزیر ہوتے تھے, زندہ لاشیں ہو گئیں, قبروں میں چلے گئے.
آپ کو لگتا ہے جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی یا نہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گرائی نہیں، وہ ابھی خیر مولانا صاحب تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں انہوں نے اکٹھا کر کے کہا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا اور یہ کرنا ہے. خیر میں اس کو اگر نہ بھی مانوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج جب عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئی تو ان کی حکومت گر گئی. اگر فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی رہتی، یعنی ان کو سپورٹ، ظاہر عمران خان کی بڑی تھن میجورٹی تھی، 1-2 اتحادی ادھر ہٹ کے دوسری جگہ سپورٹ چلی گئی، دو گر گئی، یہ پورا کہنا چاہ رہے ہیں. جی فوج ادھر سے ہٹ کے پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو ان کی حکومت چلی گئی. اچھا یہ بتائیں، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات، لوگوں کو جیلس بھی کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے اتنے کلوز آپ کے ریلیشن تھے باجوہ صاحب سے بھی، جنرل فیض سے بھی. اسٹیبلشمنٹ سے کیا حالات ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، میں اچھا مزے کی بات ہے کہ میں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میرے تعلقات عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا اور جیسے اور نہیں تھے. یعنی میرے تعلقات اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن کبھی بھی 6 سال جن باجوہ رہے ہیں، کبھی بھی آج تک حالانکہ مسلم لیگ نون 2 مرتبہ حکومت بھگتا چکی ہے، کوئی ایک پلاٹ، کوئی ایک ٹور، کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک کوئی بھرتی، کوئی ایک نہ عمران خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں، جن باجوہ آرمی چیف ہوں، تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ میں کام کیا نہیں کروا سکتا ہوں گا. لیکن یقین کریں پتہ نہیں کیا وجہ تھی، مجھے شاید اٹریکٹ نہیں کرتے 2 چیزیں، عہدے اور پیسے، کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتے. لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے کانفیڈنس سے آپ نے نہیں کہا کہ اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے. پہلے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پہ ہر بندے کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں کبھی بھی میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ آرمی کے آدمی ہو یا آرمی کے، میں کہتا ہوں بالکل ہوں. ہاں یہ مجھے گالی لگے گی اگر کوئی کہے کہ CIA کا آدمی ہے، موساد کا آدمی ہے، را کا آدمی ہے. میں اپنے ملک ہوں. میں یہ ساروں کو کہتا ہوں یار کہا کرو، جنہوں نے جو وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، عہدے لیے، جن کی زندگیاں بدل گئیں، پیسے کمائے، جنہوں نسلیں سنور گئیں، وہ جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں تو فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے سن کے شرم آ رہی ہوتی ہے. جن کے ایک نس میں فوج کا کردار ہے، خون جو دوڑ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی فوج کا ہی ہوتا ہے. تو وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کو گلیمرائز کرتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے اینکر، یہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے یہ اینٹی جمہوری، خدا کا خوف کرو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف، کدو دا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یعنی جن کی جو وہ مجھے یاد ہے کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ صرف بزنس مین ہوتے تھے دونوں بھائی، اور وہ چیزیں لاتے تھے جن جلانے کے لیے، کوئی لسی لے آیا، کوئی مکھانے لے آیا. مکھانے آپ نہیں سمجھ سکتی، یہ غریبوں کی چیزیں. نہیں میں بالکل سمجھ سکتی ہوں. تو مٹھائی وغیرہ لے آیا. جب اس وقت میاں محمد شریف صاحب ان کو کہتے جا جن جیلانی صاحب کو، ان کے جب نئے تعلقات ہوئے، تو جب نواز شریف صاحب تھوڑا سا رائز کرنے لگے تو ان کو CM بنانا تھا یا پتہ نہیں وزیر خزانہ بنانا تھا، تو گورنر ہاؤس میں فنکشن ہو رہا تھا. تو جن جیلانی نے نا ایک ویٹر کی پگ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. اس کا چہرہ ویسے ہی سرخ ہوتا ہے، مزید سرخ ہو گیا، اور لوگوں نے کہہ کے مارے، لیکن مائنڈ نہیں کیا. تو جو وہ ویٹر کی پگ تھی اور پھر وہ پگ چلتی رہی، پھر ہم نے ان کو نیلسن منڈیلا بھی بنایا اور ان کو امام خمینی ویسے تو جیسے آپ نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات پہ یا اس پہ آپ ہنس رہے ہیں، ویسے ہی عمران خان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات پہ بھی لوگ ایسے ہی ہنستے ہیں جب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے عمران خان کے کئی واقعات ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آرمی چیف میر جعفر میر صادق ہوتا ہے. بہت سارے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بتایا کرے، کھل کے بتایا کرے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ اچھے تعلقات ہیں، آپ کو اس چیز پہ فخر ہے؟ ظاہر ہے ہماری فوج ہے اور آپ کو اس پہ مجھے نہیں فخر اس وقت نہیں ہونا چاہیے جب آپ ایک دن سنیں کہ میں نے کوئی گھر بنا لیا ان کی مدد سے، پلاٹ لے لیا، پرمٹ لے لیا. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہی، میں تو پرسنالٹیز کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کی اتنا ریلیشن رہا ہے تو پرسنالٹی کو اینالائز کرنا، جج کرنا آپ کر سکتے ہیں. جنرل باجوہ کا میں نے آپ سے پوچھا کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے جنرل باجوہ کو اور جنرل عاصم منیر کو؟
जनरल बाजवा के बारे में कहा जाता है कि वो एक उनकी वीक पर्सनालिटी थी. अभी हमने ये डिस्कस भी किया कि किस तरह से मैं कह रही हूँ कि वीक पर्सनालिटी थी. और जनरल आसिम कम्स अराउंड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. जो फैसला कर लें तो शायद वो डायलॉग है ना सलमान खान का कि मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता, तो वो उस टाइप की पर्सनालिटी जो है वो उनकी लगती है. आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों की पर्सनालिटी को? ट्रू यानी ये सीधा साधा फौजी है, बिलीव करने वाला. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गालिबन हालात ऐसे चल रहे हैं, हम इतनी नफ़रत और तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं. मुल्क के लिए कुछ वाकई करना चाहता है ये मौजूदा आर्मी चीफ़. यानी आप देखें ना कि खैर ये जन बाजवा भी करते थे कि पैसे मांग के लाना मुल्क के लिए, ये मुल्कों से ताल्लुकात, ये अंदर ये. और अच्छा लगता है यानी एक इस वक्त जो मुल्क के अंदर और जो बाहर हो रहा है उसमें जो फ़ौज का किरदार है. और अगर कोई अब ये कह दे, मुझे ये भी बड़ा इसमें शर्म आती है कि जब आप आपके घर दाने नहीं और आप खड़े होते हैं और आप जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं हमारे जो होते हैं, तो अजीबो गरीब बात होता है. लेकिन बिल्कुल डिफरेंट दो इंसान हैं और डिफरेंट माहौल में हैं इस वक्त तो हमें अपनी बका की जंग लड़ रहा है ना ये मुल्क भी और हम सारे भी. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर गलत हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बज़ाहिर ठीक हो रही हैं. बट एज अ पर्सनालिटी आप कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड? हाँ डेफिनेटली नहीं, यानी प्लस पॉइंट इनमें भी हैं, प्लस पॉइंट उनमें भी हैं, माइनस पॉइंट इनमें भी हैं, माइनस पॉइंट उनमें भी हैं. हम सारे इंसान हैं ना. मैं कैसे परफेक्ट हो सकता हूँ? परफेक्ट तो वो अल्लाह की ज़ात है या उनके नबी हैं या उनके पैगंबर है, तो हम हैं. अच्छा ये बताएंगे, इलेक्शन जो हुए इसके बाद ऐसा लग रहा था ये हुकूमत ज़्यादा अरसा शायद ना टिक सके, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पूरा आइन ही जैसे बदला जा रहा है इस हुकूमत को टिकाने के लिए. आपके ख्याल में दिस गवर्नमेंट विल कंप्लीट द टेन्योर, अपना पूरा कर सकेगी? देखिए इमरान खान साहब का जो जब तक रहे क्यों रहे कि वन पेज था, और जब वन पेज नहीं रहा तो इमरान खान साहब नहीं रहे. और इमरान खान साहब का मैंडेट में थे ऐसा कि फ़ौज का किरदार था. जैसे लोग कहते हैं आरटीएस बैठ गया, जैसे लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि 15-20 सीटों की मैनेजमेंट थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही फारग लोग हैं ना. पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई चीज़ कॉमन बता दें, कोई नहीं है. नहीं तो जब तक ये एक पेज पे रहेंगे तो ये भी चलते रहेंगे. वही मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी नून में कोई चीज़ कॉमन नहीं है. मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपनी सीट हार गया है, और वो बेचारी जो जेल में बैठी यास्मीन राशिद क्या सोचती होगी, बूढ़ी माँ, उससे ये हमारा नेल्सन मंडेला सीट लेके उसके वोट डालता फिर रहा है. यानी आप अंदाज़ा करें इस बंदे की अप्रोच का, करैक्टर का, सोच का. 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है और मशकूक सीट पे यानी जाली सीट पे मौजे कर रहे हैं. मैं 1 दफ़ा के वज़ीर आज़म होता और मैं हार जाता तो मैं कहता कि यार इस जाली जीत से मुझे नहीं चाहिए. इसलिए दुख होता है, इसलिए मैं इनके लोगों के केस पे दूँ कि ये इतने छोटे लोग हैं कि एक जेल में बंद औरत, कैंसर की सर्वाइवर, बीमार औरत, उसकी सीट लेके हज़म करके तो और बता आलू गोश्त की तरह खा गया है. पसंद है ना इसे आलू गोश्त, तो उसकी सीट यास्मीन राशिद का आलू गोश्त खा गया. तो ये करेंगे पूरी कि नहीं करेंगे? वन पेज जब तक रहा तब तक रहेंगे. ये अपने वजन से खुद गिर जाएंगे, इनका तो पास ही कुछ नहीं. हाँ ये जो कुछ कर रहे हैं, हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो तबाही फेर रही है सो कॉल्ड जमहूरियत की, आइन की, पार्लियामेंट की, वो बड़ा डेंजरस है. ये बताएं एक्टिंग करने वाले या नहीं करने वाले? कोई तैयारी भी चल रही है, कोई लॉन्च होने वाला है या बस ख्वाहिश ही है? यार ले लो भाई कोई सुन रहा है तो मुझे भी ले लो यार. इतने बुरे बुरे आप लेनी. अगर आपको हुमायूं सईद जैसा स्पॉट चेहरे वाला भी एक्टर बन सकता है, हाँ. और मोटी दुरे फिशाम भी बन सकती है, मैं वही याद. और मायरा खान, अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि लेजेंड ऑफ मौला जट में ये PDM 1 PDM 2 में शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बदतरीन रही है कि लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा खान की परफॉर्मेंस बुरी रही है. हाँ बस उनके पंजाबी एक्सेंट पे जो है वो थोड़ा सा. अगर मायरा खान लेजेंड ऑफ मौला जट में आ जाए तो मुझे भी ले लो जालिमो. हाँ कोई लेता ही नहीं है, कोई लेता नहीं है. ख्वाहिश है अगर हो तो आप करेंगे. लव टू डू. अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा कुछ क्विक क्वेश्चंस पर, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर देना. मैं एक क्रेडिबल सहाफ़ी हूँ. डेफिनेटली हूँ. अच्छा, अगर मुझसे बेहतर किसी को तज्ज़िया कारी का फ़न आता है तो वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं. नहीं इरशाद भट्टी है.
اپنے علاوہ رپورٹ کارڈ میں کس کا تجزیہ اچھا لگتا ہے؟ ارشاد بھٹی کا. اپنے علاوہ پوچھا ہے میں نے. مجھے اپنے مطلب اپنے علاوہ بھی آپ ہی ہیں؟ آپ ہی. اچھا یہ آپ کے آر سی کے کچھ پارٹنرز ہیں جو آپ سے جلس بھی ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ نے 1 ورڈ بولنا ہے. سہیل وڑائش صاحب. ویری بیلنسڈ. اچھا. سلیم صافی صاحب. برے وقتوں کا اچھا دوست. محمل انٹرٹینمنٹ. بے نظیر شاہ. بے نظیر بہت اچھی خاتون ہے. ریما. محمل بھی ویسے بہت اچھی خاتون ہے. ریما لیگل پوائنٹ آف ویو ویری گڈ. شہزاد اقبال. ویری بورنگ. بہت پیارا ہے. بہت پیارا. اچھا یہ تو عجیب سا کامنٹ ہو گیا. یہ تو بہت پیارا ہے. اچھا. مظہر عباس صاحب. اس بات کے 2 پہلو ہیں اور پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں. اور علینا. علینا میڈم ایک جو آپ کی پوری فیملی کو لڑانے والی پھپھو. اچھا صحیح ہے. حامد میر سے زیادہ کاشف عباسی کا شو دیکھتا ہوں. دونوں نہیں دیکھتا. دونوں نہیں دیکھتے. میں نے آج تک اپنا شو بھی نہیں. فیوریٹ کرنٹ افیئر شو کون سا ہے؟ رپورٹ کارڈ. ڈیفینیٹلی. اچھا. مجھے بھی شہزاد روئے کی طرح دن بدن جوان ہونا چاہتا ہوں. شہزاد روئے کیا بیچتا ہے. اچھا. ارشاد بھٹی کی طرح میں دن بدن جوان ہونا چاہتا ہوں. اوہ کمپٹیشن دے رہے ہیں آپ شہزاد روئے کو. اچھا بابا ہو گیا. لوگ تو ان سے راز پوچھتے ہیں ان کی جوانی کا. اب تک نہیں, وہ بظاہر ہے اندر سے بڈھا ہو گیا. اچھا آپ دل سے بھی جوان ہیں. اور یہ میں اندر سے بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ کئی متاثرین شہزاد رائے مجھے ملے ہیں. اچھا. عمران خان کی طرح میرے سہولت کار اور سلیکٹر بھی جنرل باجوہ اور فیض تھے. ناٹ ایٹ آل. موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ سے زیادہ پروفیشنل اور دبنگ چیف ہیں. ہاں کے علاوہ اگر کوئی آنسر دینا ہے آپ نے تو سوچ کے دیجیے گا. نہیں کیا مطلب. نہیں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ سے زیادہ پروفیشنل اور دبنگ چیف ہیں. کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. 2 مختلف شخصیات ہیں. کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اچھا. لاہور کی ترقی کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے. ہاں یعنی ہاؤس آف شریف کا ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. نواز شریف کو نہ نکالا جاتا تو پاکستان آج ایشین ٹائیگر ہوتا. اچھا مذاق. اچھا. نواز شریف کا سیاسی کریئر ابھی باقی ہے, دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جی اس ملک میں خبروں کے بھی قبریں راج کر رہی ہیں تو نواز شریف تو ابھی زندہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک با اصول جج سمجھتا ہوں. ناٹ ایٹ آل. فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن لینے میں بالکل دلچسپی نہیں ہے. 101% دلچسپی ہے. مراد سعید یا شیر افضل مروت میں سے کسی ایک کو عمران خان کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بس ہی کر دیں پھر اب اگر یہ صورتحال یہاں تک آ گئی ہے تو. اچھا نہیں ہونا چاہیے. ناٹ ایٹ آل. عمران خان پر کرپشن کا ہر الزام جھوٹا ہے. ناٹ ایٹ آل. عمران خان خود کرپٹ نہیں ہے لیکن اس کو پتا تھا کرپشن ہو رہی ہے, گھر میں ہو رہی ہے. پتا تھا. ہاں. مریم نواز بلاول سے زیادہ قابل اور اصولی سیاستدان ہیں. دونوں نہیں ہیں. قابل بھی نہیں ہے اور اصولی بھی نہیں ہے. بلاول سے زیادہ نہیں ہے. دونوں نہیں ہیں. اچھا دونوں ہی نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ بزدار سے بہتر سی ایم ثابت ہوں گی. عثمان بزدار سے بہتر تو عثمان بزدار ہی ہو سکتا ہے. ظاہر عثمان بزدار تو آخری وہ ہے کیٹیگری. ڈیفینیٹلی بندہ زندہ ہو تو عثمان بزدار سے بہتر ہو سکتا ہے. اچھا اگر یہی سلسلہ رہا تو پاور پالیٹکس میں بلاول بھٹو اپنے والد کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. شیخ رشید کی طرح گیٹ نمبر 4 میں میرا بھی داخلہ بند ہو چکا ہے. ناٹ ایٹ آل. میں کچھ نہ شیخ رشید ہوں نہ مجھے کوئی پسند ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 سے جاؤں کیونکہ 3 اور بھی ہیں, 1 2 3 بھی ہیں. صحیح. جیو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. آخری یعنی مجھے بڑا پسند ہے میر شکیل الرحمان. میر فیملی بڑی پسند ہے, پروفیشنل پسند ہے مجھے. میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ کرے کسی پراپرٹی والے کا, کسی فیکٹری والے کا ملازم نہ ہوں.
आखिरी वक्त तक कोशिश करूँगा। आपको ARY से भी बहुत अच्छी ऑफर आई थी। एयरवाइज से, 92 से, समा से और बहुत सारे चैनल से। सारी ऑफर्स डिक्लाइन कर दी। हाँ, यही और रहना डबल चाहते हैं। तनख्वाहों पे किया था। और मुझे एक तो इतनी मोहब्बत जियो से। हाँ, शायद बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, कमाल के लोग हैं। मुझे जो मैं बोलता हूँ या करता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे जियो के अलावा अफोर्ड भी कोई नहीं कर सकता। और 9-10 साल हो गए, मुझे कभी किसी का फ़ोन नहीं आया। 1-2 मरतबा ये आया कि यार प्लीज़ मेहरबानी करना, मुश्किल वक्त में है। या 1-2 मरतबा है कि यार वो फ़लान लफ्ज़ जो बोला था वो ठीक नहीं था। एक मरतबा मैंने तो जियो पे रंडी रोना भी बोल दिया था, जिस पे उन्होंने फिर ब्रेकिंग लेके इसको क्लैरिफाई किया था। तो जियो फैमिली की तरह करता है, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है। प्रेशर्स नहीं इतने हाँ, डाले जाते ज़ाहिर है, हैं। हम आप सारों को you can speak your हम mind। कितने मुख्तलिफ ख्याल लोग जियो में इकट्ठे हैं, आपको पता है। हाँ, वो तो रिपोर्ट कार्ड में नजर आई रिपोर्ट में नजर आता है। जियो आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा, लेकिन जाहिर है अगर जाना पड़ा तो बंदा जाते अच्छा, आखिर में शाहरुख खान का एक डायलॉग, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है जी, बिल्कुल है। हम एक बार जीते हैं, हाँ। मरते बार बार हैं, हर रोज़ मरते हैं। और शादी भी एक बार नहीं होनी चाहिए, प्यार तो खैर कंटिन्यू है। हाँ, वो तो आप बता चुके हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आप तशरीफ लाए। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।